بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ دو اونٹنیوں کا قافلہ تیزی سے یثرب کی طرف رواں دواں تھا۔ اب یہ بنی مدرج کے علاقے قدید سے گزر رہا تھا۔ ان اونٹنیوں پر 4 افراد سوار تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ جس کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، بڑی بے تابی سے کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، گویا کسی بھی خطرے کو بھانپ کر اس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء، کائنات کے امام سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ادھر بنو مدرج کا سردار سراقہ بن مالک اپنے گھر میں اپنے حواریوں سمیت بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص اندر داخل ہوا، کہنے لگا، سراقہ، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں۔ میں ابھی انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ کے ارد گرد تمام قبائل اور بستیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ اس قافلے کو کس طرح روکا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ معاذ اللہ قریش مکہ کے حوالے کیا جائے۔ اس مذموم کارروائی کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا، اور یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص بے قرار تھا۔ سراقہ نے پہلو بدلا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کوند گیا کہ یہ انعام مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ قافلہ میرے ہی علاقے سے گزر رہا ہے، میں اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے سوچا اور پھر اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے۔ بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کہاں گزر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں، بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ قافلے کی خبر دینے والا شخص اب خجالت محسوس کر رہا تھا۔ ادھر سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا، فوراً میرے گھوڑے پر زین کسو اور اسے تیار کر کے فلاں جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی کرنا، تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقررہ مقام پر پہنچ چکی ہوگی، اس نے اہل مجلس سے گھر میں ضروری کام کا بہانہ کیا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہو کر اسے قافلے کی طرف دوڑایا۔ گھوڑا پوری قوت سے سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا پھسلا اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، پانسے کے تیر نکالے اور یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ تیر وہ نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ فال بتا رہی تھی کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں، مگر 100 اونٹوں کا لالچ اسے چین نہ لینے دے رہا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز آنے لگی۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا اب ہمیں پکڑنے ہی والا ہے۔ ادھر عظیمت کے پہاڑ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے والے پیغمبر نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ابو بکر، لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار غار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، بتدریج قریب ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں بے اختیار رو پڑے۔ ارشاد ہوا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ تو جیسے چاہے اس سے ہمیں بچا لے۔ ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ کا گھوڑا دوبارہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت زمین میں دھنس گئے۔
اب سراقہ نے دوبارہ پانسے کے تیر سے فال نکال لی۔ وہی تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس قافلے کا پیچھے کرنا سراسر غلط کام ہے۔ جو بھی ان کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان چکا ہوں کہ آپ کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی واپس لوٹا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، اتکتب لی کتابا یکون آیۃ بینی و بینک، میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ نے ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زاد سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے یہ بات بڑے تعجب سے سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسریٰ بن ہرمز اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جعرانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنی مدلج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ انصار کے گھڑ سوار دستے نے اسے روکا کہ ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا ہی دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ آپ کے نامہ مبارک کو چاک کرنے والے کسریٰ کی حکومت پاش پاش ہوئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسریٰ بن ہرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لوگو سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسریٰ بن ہرمز سے چھینا، وہ کسریٰ جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں۔ آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت و وقار عطا فرمایا کہ بنو مدلج کے ایک بدو کو اس کے کنگنوں کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشین گو فرمائی تھی کہ مجھے کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئی اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئی۔ تو دوستو، یہ واقعات اسلام کی روشن طریق کی زندہ مثالیں ہیں جو آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ تو سیرت النبی کے ایسے ہی ایمان افروز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔